السلام علیکم، میں ہوں ماجد برفت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو۔ کل 30 مارچ 2026 کو دادو کی ایک ماڈل کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس نے پورے ملک بالخصوص سندھ کے شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ 17 جنوری 2018 کو مہر میں ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چاچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ 8 سال تک ایک بیٹی ننگے پاؤں انصاف کی دہائی دیتی رہی، لیکن کل عدالت نے تمام 8 ملزمان کو بری کر دیا۔ آج ہم اس فیصلے کے پیچھے چھپے قانونی حقائق اور ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی ان دراڑوں پر بات کریں گے جہاں سے انصاف اکثر پھسل کر گر جاتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہائی پروفائل کیس میں بریت کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے مروجہ برطانوی قانون کے ڈھانچے کو سمجھنا پڑے گا۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں قدیم اصول ہے دی اکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف لا۔ اس کا حوالہ ہمیں اعلیٰ عدالتوں کے مختلف فیصلوں میں، جسے ہم پریسیڈنٹس بھی کہتے ہیں، ملتا ہے۔ ملزم اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کا جرم شک و شبہ سے بالاتر ثابت نہ ہو جائے۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اگر استغاثہ کی کہانی میں ذرا سا بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ مظلوم کو نہیں بلکہ ملزم کو ملتا ہے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی۔ ہم اب آتے ہیں آرٹیکل 10A۔ آرٹیکل 10A ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، وہ ایکچولی دیٹ پرووائڈس دی فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو دی فیئر ٹرائل۔ یہ آرٹیکل ہر شہری کو ملتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ہر ایک جو سٹیزن آف پاکستان ہے ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ ہی کین ہیو اے فیئر ٹرائل رائٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ بلکہ میں ایک قدم آگے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ قانون شہادت 1984 کے تحت فراہم کردہ شہادتوں پر بھی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ ہم اکثر کورٹ کے جو شارٹ آرڈرز ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی پرومپٹلی اس پہ بحث کر کے اپنی رائے جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ وی ڈائریکٹلی جمپ ٹو دا کنکلوژنس۔ ایڈیشنل سیشن جج حسن علی کلور کے شارٹ آرڈر کے مطابق، کیونکہ ہمیں ان کو بھی تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے، اس کے لیے میں تھوڑا ٹائم لوں گا۔ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایز یوزول پاکستان میں یہی ہوا ہے، پروسیکیوشن ہی فیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو کیسز ہوتے ہیں وہ جو ہے لوگ بری ہو جاتے ہیں اس میں سے۔ اور سب سے جو اگر ہم دیکھیں اس ریجن میں سب سے کم جو ریشو ہے، کنوکشن ریٹ ہے، وہ ہمارے ہی ملک کا ہے، اور وہ صرف اسی وجہ سے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ فیلیور آف پروسیکیوشن ہے یا انیفیشنسی ہے اس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استغاثہ ایسی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکتے یا کر سکا اس کیس میں، اسپیشل اس کیس میں، جو ملزمان کو جائے وقوع پر موجودگی، جو ملزمان مین اکیوزڈ ہیں اس میں کیس میں،
اس کو اس کی ان کی موجودگی جو پریزنس ہے اس کو قتل کی سازش میں ثابت کر سکے. یہ شارٹ آرڈر کی بات کر رہا ہوں میں. اب آتے ہیں ہم ایویڈنس کا جو گیپ ہے اس میں. جج صاحب نے شک کا فائدہ کس کو دیا ہے؟ جج صاحب نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو رہا کر دیا، حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے. ہمیں یہ یہاں سمجھنا ہوگا کہ جج ایک امپائر کی طرح کام کرتا ہے. اگر انویسٹیگیشن آفیسر ناقص فائل لائے گا یا پریزنٹ کرے گا بیفور جج کے ہاتھ قانون کی زنجیروں میں بندھے ہوتے ہیں. ہی از باؤنڈ ٹو ٹیک دی ڈیسیژن آن دا بیسس آف دی ایویڈنسز واٹ ایور پروڈیوسڈ بائی دا پروسیکیوشن. اور اب آتے ہیں کہ بھائی پروسیکیوشن کی ناکامی کی بات کرتے ہیں. یہ ایک کیسا عجیب سا ڈلیمیا ہے اس اسٹرکچر کا. پاکستان اور اس خصے اس جو ہمارا جو ریجن ہے اس خطے میں اس کی جو میں نے پہلے بھی بات کی جو شرح ہے کنوکشن ریٹ محض 5%. دیٹ از نیگلیجیبل ایز فار ایز اف وی کمپیئر از آل with other countries of the region. اور میرے خیال میں ڈیولپڈ کنٹریز میں تو مور دین 80% ہے ان کا جو کنوکشن ریٹ. ہمارے پاس 5% ہے. اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں بلکہ لاسٹ 10 ایئرس میں بڑے جو کیسز تھے اور آلموسٹ پروف تھے پر وہ جو لیٹ آف ہو گئے اور ایگزونریٹ ہو گئے، باقاعدہ باعزت بری ہو گئے. انیفیشنسی ہے اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی ہماری انویسٹیگیشن سسٹم کی. جب تفتیش میں جدید ان کا تو ہے پرابلم ہے، ہمارے انویسٹیگیٹو آفیسرز اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں پر میکینزم بھی ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے. جب تفتیش جو کی جاتی ہے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود نہیں ہوگی، جیسے کہ جیو فینسنگ اور جو فورنزک کے بجائے صرف زبانی کلامی باتوں پر وہ ڈپینڈ کریں گے یا نثار کریں گے تو کیس کیسے کمزور نہ ہوگا. ہم جیو فینسنگ اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں فورنزک کی بڑے ہائی پروفائل کیسز میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، پر جہاں پہ ہائی پروفائل خود اکیوزڈ ہو تو یو وانٹ فائنڈ دیز تھنگس دیئر ان. مائٹ از رائٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. میں یہاں پہ 2 کیسز کا ایگزامپل، جیسے تو بہت سارے کیسز ہیں. شاہ زیب جتوئی کیس آپ نے سنا ہوگا، اور پھر ناظم جوکھیو قتل کیس جو ہے. جب بھی ملزم فیوڈل ہو یا مطلب سردار یا وڈیرا یا ریاست کا پروسیکیوشن کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ دباؤ کا شکار رہتا ہے ان کے سامنے، کیونکہ وہ پیرالل اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں کی. تو اسٹیٹ کے اگر اسٹیٹ کا کوئی کارندہ تو کام نہیں کر سکتا. وٹنس پروٹیکشن کا مسئلہ تو بہت ہے ہمارے پاس، اور میرے خیال میں ہم وٹنس پروٹیکشن ایون اگر کوئی نیوٹرل بندہ بھی جائے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب ان کے اپنی فیملی کے ممبرس کو ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے. سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں، دیہی علاقے ہیں، ہمارے گاؤں ہیں، اور انہوں میں جہاں ہمیں متوازی طور پہ میں نے ابھی کہا نا پیرالل سرداری جو نظام چل رہا ہے، وہاں کوئی عام آدمی کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے اپنے جان کو میں خطرہ ڈال کے اور گواہی دیتا پھرے. ارباب از دی سمبل آف اسٹرانگ ایجیٹیشن، اور اس کی جو علامت مزاحمت ہے اس کو سلوٹ ہے. رباب چانڈیو جو ہے انہیں ثابت کیا کہ با اثر ہونا اور ناقابل تسخیر ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ انونسیبل. انہوں نے اس سرداری نظام کو وہیں چیلنج کیا جہاں وہ طاقت لیتا ہے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے دیٹ از نیکسٹ اپیلیٹ فورم
تو ابھی قانون میں بہت ان کے پاس جو نا ہیراکی کے حساب سے ٹیئرس ہیں. یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا ہے. CRPC سیکشن 117 کے 417 کے تحت اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. بلکہ they have decided, the team of Umair Rabab and herself decided they would go and invoke this CRPC section 417. تو وہ اپیل میں جائیں گے. ہائی کورٹ میں قانون کے جو میں نے سکم کی بات کی ہے دوبارہ پرکھا جائے گا جو ٹرائل کورٹ میں نظر انداز کیا گیا. وائس فار وائس ڈیس. ہمارا مقصد یہاں پر عدلیہ پہ تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ اس نظام کی جو ہے نا اصلاح ریفارم کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. وی شوڈ ریز دی وائس کہ ریفارمس آنے چاہیے جوڈیشل سسٹم میں. جہاں قانونی سچ جیسے لیگل ٹروتھ ہے یا جو فیکچول ٹروتھ ہے جو حقیقی سچ ہے ان کے جو درمیان ڈسٹینس ہے مائلز تھاؤزنڈس آف مائلز کا وہ ختم ہونا چاہیے. جس معاشرے میں انصاف صرف کاغذوں تک محدود رہے وہاں جو ہے نا عوام کا ریاست سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. عمر رباب کے ننگے پاؤں ہمارے پورے سسٹم کے لیے ایک سوالی نشان ہے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہائی کورٹ میں ریاست اپنا حق ادا کرے گی، کر پائے گی؟ کمنٹ ضرور دیجیے گا. میرے خیال سے ہمیں یہ کیس اس نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کو امیڈیٹلی نو ڈاؤٹ 8 سال بہت بڑے ہوتے ہیں. 8 سال کے بعد ان کو وہ جو ہے نا جسٹس نہیں ملا ہے پر ایک جیت ہوئی ہے کیونکہ یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں پاکستان میں اور اویئرنیس بڑھ رہی ہے. لوگوں میں کافی شعور آ گیا ہے. تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو.